زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زمانہ گواہ ہے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و شائع تنظیم اسلامی، اور ان کے ساتھ آج ہمارے مہمان جناب خالد محمود صاحب، جو مختلف اعلیٰ سطحی عہدوں پر رہے، جن میں چیئرمین PCB رہے اور پنجاب کے محتسب رہے، پھر ایک عرصے تک ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی رہے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ انجمن خدام القرآن کے بہت دیرینہ ساتھی ہیں۔ اور ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب نے جب لاہور میں آ کر 1960s میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، تب سے جو ان کے ساتھ رہے۔ آج انہوں نے ہماری دعوت قبول کیا، ہم بہت مشکور ہیں ان کے۔ ناظرین، 14 اگست 1947 کو 74 سال گزر چکے، اور ان 74 سالوں میں پاکستان نے اپنے مقصد کی طرف کتنی کو پیش قدمی کی، اور کتنا ہم اس راہ پر چل پائے کہ جس راہ کو متعین کیا تھا بانیان پاکستان نے۔ اس پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ برعظیم پاک و ہند میں مسلمانوں کا آنا، اور پھر یہاں دو قومی نظریے کا بننا، اور پھر اکھنڈ بھارت کا کیا تصور پیش کیا جاتا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، اور پھر خصوصاً بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب خالد محمود صاحب، آپ سے سوال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا پاکستان اسی وقت وجود میں آ گیا تھا، تو اس سے کیا مراد تھی ان کی، اور اس سے کیا مراد لیا جائے؟ بہت شکریہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے خیال میں، اس بات میں بڑا وزن ہے، اس کی بہت اہمیت ہے اگر غور کیا جائے۔ قائد اعظم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ وہ نمبر گیم نہیں ہے، کوئی اعداد کے حساب سے نہیں مسلمان قوم کا دیکھا جائے گا۔ ایک جو ہمارا اسلام ہے، ایک دین ہے، ایک نظام کا نام ہے، ایک ثقافت کا نام ہے، ایک طرز زندگی کا نام ہے۔ تو چاہے 10 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اگر اس میں ایک بھی مسلمان آئے گا تو وہ 10 کروڑ آبادی، غیر مسلم آبادی جو ہے، وہ اس کے لحاظ سے اپنا اس کا رہن سہن نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ نہیں ہوگا، اس کا رکھ رکھاؤ نہیں ہوگا، وہ بالکل ایک فرق چیز ہوگی۔ اس کی مثالیں بہت سی دی جا سکتی ہیں۔ ہماری سوچیں فرق ہے، ہماری عبادات فرق ہیں، ہماری طرز زندگی فرق ہے، ہر چیز فرق ہوتی ہے۔ تو چاہے ایک مسلمان بھی کسی معاشرے میں آ گیا تو ساری آبادی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی فرق چیز ہو گئی، یعنی کہ دو قومی نظریے کی جی، وہیں سے وہ بنیاد پر، چاہے ایک ہو جائے، چاہے 10 ہو جائے، چاہے 100 ہو جائے۔ تو قائد اعظم دراصل ہندو جو اکثریت تھی اس کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ جناب، جب پہلا مسلمان یہاں آیا تھا تو وہی پاکستان کا وجود تھا، یا ابتدا ہو گئی تھی، دو قومی نظریہ بن گیا۔ جی ہاں، اسی سے نظریہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک جی بیگ صاحب، ایک طرف قائد اعظم یہ فرماتے ہیں، دوسری طرف جو انتہا پسند ہندو ہیں اور اب جو موجودہ مودی حکومت ہے، یہ اکھنڈ بھارت کا ایک نعرہ لگاتے ہیں اور ایک تصور پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اکھنڈ بھارت سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ بھارت کا یہ دعویٰ کہ ہم اکھنڈ بھارت قائم کریں گے، ایک تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے، بلکہ ایک بڑا بھونڈا مذاق ہے۔ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں اور ہندوؤں کی ثقافت اور ان کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو واقعتاً یہ ایک بہت ہی سنگین مذاق ہے۔ اس لیے ہندو آج تک، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں آدم سے ای دم تک، پورے ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکے۔ آج تک پورے ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکے۔ ہندوؤں کا دعویٰ خاص طور پر اشوکا کے بارے میں، اشوکا دی گریٹ بہت بڑا شہنشاہ تھا۔ پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے، اشوک ہندو نہیں تھا۔ اچھا، اشوک بدھ مت مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ایک لحاظ سے اسے ہندو اس لیے کہتے کہ ہندو سے کنورٹ ہوا تھا وہ، لیکن وہ ہندو نہیں تھا، وہ بدھ مت تھا جب وہ بادشاہ بنا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ پورے ہندوستان کا بادشاہ نہیں تھا۔ دکن اس کی حکومت میں تھا، جنوب مشرقی ایشیا برصغیر اس کی حکومت میں تھا، اور یہ علاقہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ لگتا ہے وہ اس کی حکومت کا حصہ تھا، ہرگز نہیں تھا۔ 250 BC میں ہندوستان کا بادشاہ بنا،
لیکن یہ پورے ہندوستان کا بادشاہ نہیں تھا. بہت سے آزاد علاقے اس وقت بھی تھے. ہندوستان کو متحد کیا ہے یا مغلوں نے یا انگریز نے. اس سے پہلے کبھی بھی ہندوستان متحد نہیں تھا. کیونکہ بات ہو رہی ہے اکھنڈ بھارت کی، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتا دیں کہ تاریخ کیا ہے اس کی. آپ اگر دیکھیں تو پہلی صدی سے لے کر تو 12ویں صدی تک تو یہاں ہن جو تھے جو وسطی ایشیا سے آئے تھے، اور گجر جو وہ بھی وسطی ایشیا سے آئے تھے، انہوں نے حکومت کی ہے. اور ہندوؤں کی حکومت جگہ بجگہ ریاستوں کی صورت میں تھی، لیکن اصلاً ہن اور گجر حکمران تھے. کشان کی بہت بڑی سلطنت انہوں نے قائم کی، لیکن وہ بھی سارے ہندوستان پر نہیں تھی. لہٰذا انہوں نے کسی طرح بھی اس پر قبضہ نہیں کی، سارے ہندوستان پہ قبضہ نہیں کیا. یہ ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے. پھر دیکھیں، پھر شمال مغرب سے یہ ہمارا جو شمال مغرب کا حصہ ہے، جو پہاڑی سلسلہ ہے، جسے کو ہندو کش کہا جاتا ہے. اسے کو ہندو کش کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے جہاں سے بہت سے قبیلے، بہت سی قومیں، بہت سے گروہ آئے اور انہوں نے ہندوؤں کو مارا، اس لیے کو ہندو کش کہا ہے. ادھر سے آئے غزنوی آئے، غوری آئے، خاندان غلامہ والے آئے، تغلق آئے، مغل آئے. تو یہ سب آئے اور انہوں نے ہندوؤں کی اچھی خاصی مرمت کی. اور ہندوؤں کا معاملہ یہ تھا کہ چند جگہوں پر ہندوستان کے چند حصوں پر یقیناً راجے مہاراجے تھے ہندو، لیکن باقی ہندو قوم تو زمین پر گری پڑی تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی. جو آتا تھا اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے. ان کی یہ حیثیت تھی. اور یہ جو کہتے ہیں اکھنڈ بھارت، اکھنڈ بھارت میں کیا کیا ہے؟ اکھنڈ بھارت میں برما ہے، اکھنڈ بھارت میں سری لنکا ہے، اکھنڈ بھارت میں نیپال ہے، بھوٹان ہے، مالدیپ ہے. تو ایسا دعویٰ کرنا جس کا تاریخ سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو اور جس سے آپ کبھی گزرے نہ ہو، سوائے مذاق کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 18ویں صدی میں یورپ میں مغرب میں جمہوریت کا غلغلہ ہو گیا تھا، لیکن 19ویں صدی میں یہ جمہوریت جو ہے یہ اس نے پاؤں پھیلائے انڈیا میں بھی. اس وقت مہاتما گاندھی جیسے عیار اور چالاک شخص نے یہ سمجھ لیا کہ اگرچہ آج تک وہ ہندوستان میں حکومت نہیں کر سکے، لیکن آنے والے وقت میں جب کہ 1 مین 1 ووٹ ہوگا، جب جمہوریت ہوگی، تو ہمارا چانس یعنی ہندوؤں کا چانس بن سکتا ہے کہ وہ سارے ہندوستان پہ حکومت کرے. 19ویں صدی میں دیکھیں آپ تو ہندوؤں نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑو تحریک اور بڑی زوردار تحریکیں شروع کی، کیونکہ اب مجھے امکان پیدا ہو گیا تھا کہ جمہوریت کے ذریعے اگر کوئی تبدیلی آئی تو ہمارا امکان ہے ہم حکومت میں آ سکتے ہیں. لہٰذا بڑی زوردار تحریکیں چلی اور گاندھی نے چلائی. لیکن یہ کہ بڑی زوردار تحریک چلی، اس سے پہلے کوئی اس کا نام نہیں تھا، اس لیے کہ بزور بازو، بزور شمشیر ہندو کبھی ہندوستان پہ حکومت نہیں کر سکا. اور یہی اس کی ایک امید تھی کہ اس آر میں کہ 1 مین 1 ووٹ کی بات ہو جائے تو پھر بھی ہے. اور لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا آپ قائم نہیں رکھ سکے. پاکستان کیوں کہتا تھا مہاتما گاندھی کہ پاکستان میری لاش پہ بنے گا؟ اس لیے کہتا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ پاکستان بن گیا تو وہ خواب پھر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا کہ سارے ہندوستان پہ ہندو حکومت کرے، پھر تقسیم نہیں ہو جائے گی. پھر یہ کہ جب پاکستان کا فیصلہ ہو گیا تب بھی یہ لوگ کہتے رہے کہ پاکستان تو چند ماہ میں پھر دوبارہ گر جائے گا اور پھر سارا بھارت ایک ہو جائے گا. یہ ان کی خواہش تھی جو اس وقت بھی تھی اور اب بھی. اور اب اس لیے نہیں پوری ہو سکتی کہ ایک ان کا ہمسایہ چین آ گیا ہے جو ان سے نبٹنے کے لیے تھے، کیونکہ وہ تو آتی ہے نا نیپال بھوٹان سے، اور زیادہ سے پاکستان سے بھی 2 ہاتھ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سب کمزور ملک ہے. لیکن ایک چین ہمسایہ آ گیا ہے جو ان کے پہلے بھی پر کاٹ رہا ہے، جو ان کے پہلے حصوں پر بھی قبضہ کر رہا ہے. اور لہٰذا کوئی توقع نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکے کہ اکھنڈ بھارت قائم ہو سکے. خواہشات کچھ کی جا سکتی ہیں، خواہشات پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نعرے کچھ لگائے جا سکتے ہیں، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک آدھ پہلو ہے جو میں جس پہ گزارشات کرنا چاہوں گا. ایوب بیگ مرزا صاحب نے بہت اچھے طریقے سے سارا وہ سیاسی پس منظر بتایا، اشوک کے زمانے کا ذکر کیا. اصل میں وہ جو ہندو جس میں پرائڈ لیتے ہیں، فخر کرتے ہیں، وہ چندر گپت موریہ کا زمانہ ہے جس میں ان کا فلسفہ بھی بنا اور نئی سے نئی چیزیں. لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ وہ میرا خیال ہے اس پہ نہیں اپنے آپ کو، اپنے فلسفے کو، اپنے نظریے کو آگے نہیں بڑھاتے. وہ ذہنی طور پہ جو سمجھتے ہیں
کہ وہ یہ علاقہ جو خطہ ہے جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، جس میں جتنا بھی آپ علاقہ شامل کرتے جائیں کر سکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے مالک ہیں. اور مالک ہونے کا ثبوت اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا خیال ہے آنی چاہیے لوگوں کے سامنے باتیں، کہ ہندوستان میں بہت سے نئے فلسفوں نے جنم لیا، بہت سی نئے مذاہب نے بھی جنم لیا، جس میں دو واضح مثالیں میں دینا چاہوں گا. ایک بدھ مت کا مذہب تھا، اشوک یہ کہہ رہے ہیں اسی کا پیروکار تھا، اور دوسرا جین مت تھا. اس کے علاوہ اور بہت سی تحریکیں چلی. لیکن آج کے ہندوستان میں نہ کوئی بدھزم ہے، نہ کوئی جین مت ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. ہندو ہی ہندو ہیں. مسلمان تو اس لیے تھے کہ وہ فاتح بن کر آئے تھے، عیسائی اس لیے ہیں کہ وہ بھی فاتح بن کر آئے. تو وہ دینی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی نئی تحریک، کسی نئی دین، کسی اور مختلف دین کے پیروکار کی کوئی جگہ اور گنجائش ہی نہیں ملتی. اصل میں اکھنڈ بھارت کی سوچ جو ہے اس قسم کی سوچ پہ مبنی ہے. اچھا، چندر گپت موریہ بھی، خالد صاحب چندر گپت موریہ بھی سارے ہندوستان کا میں وہ آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں وہ ذہنی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کسی کا حق ہی نہیں رہنے کا. اگر یہ حق سمجھتے تو وہاں سے بدھ مت بھی غائب نہ ہوتا، جین مت بھی غائب نہ ہوتا، اور کئی تحریکیں جو چلی تھیں وہ بھی موجود ہوتی. لیکن دیکھیں کہ انہوں نے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا ہے. ایک اسلام جو ہے اس نے، وہ اسلام تو ایک سیاسی طور پہ تھا نا، فاتح تھا، اور پھر بہت اونچا ایک ہمارا دین ہے، سوچ ہے، فلسفہ ہے، اس پہ نہیں وہ قابو پا سکے، اور بلکہ وہ ان کی بڑی ناکامی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تحریکیں چلی ہیں ماضی میں. ایک بھکتی تحریک چلی تھی، پھر واپسی، آج کل بھی واپسی کے نام سے سفر شروع ہے کہ یہ ہمارے لوگ تھے، ہم ان کو واپس لے کے آئیں گے گھر پہ. لیکن یہ چونکہ ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا نظریہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے، ہم نے ان کو متاثر کر کے اپنے دین میں شامل کیا، وہ ہمیں نہیں کر سکے. یہ فرق. جی سر، اسی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اتنی مضبوطی تو دکھائی کہ ہم واپس سے جسے کہتے ہیں گرینڈ کنورژن، کوئی واپس کو ہماری نہیں ہوئی، مسلمان رہا. لیکن ہم نے جو پاکستان حاصل کیا، جس کو 74 سال ہو گئے، وہ ایک خاص مقصد کے لیے حاصل کیا. بانیان پاکستان کا اگر آپ دیکھیں بیانات ان کے دیکھیں، آزادی سے پہلے بھی اور بعد کے بھی، تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ ایک اسلام کے قلعے کے لیے پاکستان بنایا گیا، خلافت راشدہ کے نظام کے لیے ایک تجربہ گاہ قرار دیا گیا اس کو. لیکن 74 سال ہونے کو آگے ہم اس مقصد سے بہت زیادہ دور چلے گئے. اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیے، وہ پھر میں آپ کو وہ پہلے فکرے کا حوالہ دوں گا کہ پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب پہلا مسلمان آیا. دیکھیے، جو ایک طاقتور نظریہ ہوتا ہے اس نظریے پہ مبنی ریاست بھی بنتی ہے، معاشرہ بھی بنتا ہے. اب ابتدائی اسلام دیکھیں، وہ آیا تو وہی نازل ہونا شروع ہوئی مکہ میں، لیکن معاشرہ کہاں قائم ہوا، ریاست کہاں قائم ہوئی، وہ مدینہ میں ہوئی. تو ریاست کے بغیر، معاشرے کے بغیر اس دین کے قائم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. آپ انفرادی طور پہ ہر شخص جو مانتا ہے اس نظریے کو وہ پابند ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے، لیکن اجتماعیت تو انتہائی ضروری ہے نا. اس لیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری سوچ یہ تھی کہ ہم پاکستان بنائیں، ایک علیحدہ خطہ بنائیں، بلکہ واضح طور پہ کہا گیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، اور قوم کو ایک اپنا وطن چاہیے، سرزمین چاہیے، ایک جگہ چاہیے جہاں وہ اپنے نظریات کے مطابق زندگی بسر کر سکے. تو اس نعرے کے ساتھ ہم آئے، اور 1947 میں ہم تو خود بھی چھوٹے تھے تو آپ بالکل تھے بھی نہیں. تو جو نعرہ آیا، باوجود اس کے کہ اس کے پیچھے سیاسی سوچیں بھی تھیں، اقتصادی خدشات بھی تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، بہت فیکٹر تھے. لیکن نعرہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور یہی نعرہ سب سے زیادہ متاثر کر گیا پوری قوم کو. اور قائد اعظم کی بے شمار تقریریں ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست کا قیام ہوگا. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں قائم ہو سکا. بات یہ ہے کہ اس کے لیے جتنی تربیت کی، میری ذاتی سوچ ہے، جس قسم کی تربیت کی ضرورت تھی اور ہونی چاہیے تھی اس وقت، تو ہم نے نعرہ لگایا، لوگوں نے اس کو قبول کیا، اس پہ پیچھے چلے. اب مجھے بتائیے کہ 1947 کے بعد کون سا تربیت کا بندوبست کیا گیا؟ کیا ہم نے وہ جو مغربی افکار تھے جن سے ہم متاثر تھے، ظاہر ہے انگریزوں کے زمانے میں، اور وہ پہلے بھی سلسلہ چلتا رہا. جب آپ کو یاد ہوگا کہ جس نے تاریخ پڑھی ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں
آخری 25 سال آپ کہہ لیں کہ 2 واضح نظریات سوچیں سامنے آئی تھی اور سب دین کی خدمت کے جذبے تھے اور میں سمجھتا ہوں بڑے مخلص لوگ تھے. ایک طرف سے دیوبند کی تحریک تھی جس میں انہوں نے وہ مدرسہ عظیم درسگاہ قائم کی کہ مسلمانوں کو کم کم اپنی بنیادی عقائد، اپنی تعلیمات، قرآن، ان چیزوں کا تو پتہ ہو، اور وہ سلسلہ قائم ہوا. لیکن اس کے برعکس دوسری سوچ بھی آئی، وہ سر سید احمد خان کی سوچ تھی کہ یہ ٹھیک ہے، وہ ضروری چیزیں ہیں، لیکن اب جو ہم دنیا سے کٹ کے بالکل نہیں رہ سکتے، ہمیں جو جدید علوم ہیں وہ بھی سیکھنے ہیں، جدید زبان جو ہے وہ بھی سیکھنی ہے، جدید تعلیم ہے وہ بھی حاصل کریں، اور اس کے لیے علی گڑھ کا پروگرام بنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیوبند نہ ہوتا، اگر علی گڑھ کا وہ جو عظیم درسگاہ وجود میں نہ آتی، تو وہ نوجوان نسل اور نوجوان تیار ہو ہی نہ سکتے جو مسلم لیگ کے لیے سپاہی بنے، رضاکار بنے، جن کی شبانہ روز کی محنت سے پاکستان کا وجود میں آیا. تو اب یہ آ گیا تھا، تو اس کے بعد وہ محنت کا سلسلہ ختم تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد تو ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ کیا پروگرام بنانا ہے، اسلامی جو ریاست ہے اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا نقشہ کیا ہوگا. ایک ہم نے قرارداد مقاصد پاس کی 1949 میں، اور اس کے بعد ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. بلکہ میں یہ تک کہوں گا کہ ذہنی طور پہ ہماری جو اکثریت تھی وہ تان آسان تھی. دیکھیں آسان نہیں ہوتا مسلمان بن جانا، یعنی آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ بہت مسلمان، قرآن بھی پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، دیکھے گا کہ آپ کس حد تک سچے ہیں. تو وہ سارا سلسلہ، سارا جو عمل ہونا چاہیے تھا، وہ آپ ماضی کا جائزہ لیں، جھانکیں، تو بالکل صفر کوشش نظر آئے گی. تو اگر کوشش ہی کوئی نہیں تو آپ اللہ تعالیٰ خود ہی تو آپ کو نہیں نہ بنا دے گا سارا مسلمان. مرزا صاحب، آپ بھی تھوڑا اس بارے میں ذرا رہنمائی کیجیے گا کہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو کئی جمہوری اور آمرانہ ادوار گزر چکے ہیں، اور اب بھی ایک جمہوری دور گزر رہا ہے. تو ان تمام ادوار میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے قیام کے مقصد کے حوالے سے کیا کھویا اور کیا پایا؟ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ پاکستان کے قیام کے حوالے سے 2 بنیادیں اس کی بتائی جاتی ہیں. ایک تو دینی جماعتیں ہیں کہ وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو پاکستان کے قیام کی بنیاد بناتے ہیں. دوسرا ہمارے ہاں وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اصل میں ہندوؤں کے معاشی استحصال سے بچنے کے لیے اور ان کے سیاسی استحصال سے بچنے کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا، اور ہم نے مسلمانوں کا ملک بنایا تھا، اسلامی ملک بنایا تھا. میں اس بات کو ٹوٹلی رد نہیں کرتا کہ پاکستان بننے کی وجہ ایک معاشی استحصال بھی تھا، معاشی ایکسپلائٹیشن بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ 1937 میں جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں مسلم لیگ بہت بری طرح شکست کھا جاتی ہے، اور 11 کے 11 ہندوستان کے صوبوں میں کانگریس حکومت بنا لیتی ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ کانگریس نے ان 11 صوبوں میں مسلمانوں پر وہ زیادتیاں، وہ ظلم کیے، اور معاشی طور پر ان کو اتنی تنگی دی کہ 1946 میں 2 کام ہو گئے. ایک تو وہ ریزولوشن آف پاکستان منظور ہو چکا تھا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگ چکا تھا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ انہیں یہ احساس ہوا، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کہ مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں نے پاکستان بنایا. یعنی مسلمانوں سے اتنا بدتر سلوک کیا، اتنا برا سلوک کیا کہ جو لوگ نہیں بھی چاہتے تھے یا شروع میں اس طرف راغب نہیں بھی تھے، انہوں نے بھی سمجھا کہ اگر یہ یونائٹڈ انڈیا رہا تو ہم پر ہندوستان بڑا ظلم توڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں جس چیز نے، جو چیز بنیادی فیکٹر بنا اور واقعتاً جو فیصلہ کن موڑ تھا وہ یہ تھا. دیکھیں جب سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آپ کو پتہ ہے قائد اعظم تو مایوس ہو کر یہاں سے چلے گئے تھے. ان کا ہندوز آر انکوریجیبل، اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے جو میں بات کرتا ہوں مسلمان لیڈروں سے، وہ صبح کو کرتا ہوں تو شام کو ڈپٹی کمشنر کو یا گورنر تک وہ بات پہنچ چکی ہوتی ہے. تو وہ بڑی بری طرح مایوس ہوئے تھے، وہ چلے گئے تھے. پھر علامہ اقبال جب سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے ہیں تو وہاں جا کر انہوں نے قائد اعظم کو راضی کیا ہے، سمجھایا ہے کہ جب تک یہ مسلمان قوم ہے، جب تک آپ آزادی کے نعرے کے ساتھ اسلامائزیشن کا معاملہ نہیں کریں گے، یہ تحریک اتنی جاندار نہیں ہو سکے گی. پھر جب قائد اعظم واپس آئے ہیں اور پھر یہ نعرہ لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نے یہ نعرہ بنا لیا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. اور پھر یہ واقعتاً
ہندو کا رویہ ہر سطح پہ اس طرح تھا. پانی کا الگ ہے. آپ اس زمانے میں اس زمانے کے لوگ بتاتے ہیں کہ اسٹیشنوں پر آوازیں لگتے تھے ہندو پانی مسلم پانی. اچھا. یہ دو قسم کے پانی تھے, ہندو پانی مسلم پانی. تو یہ ہندو اپنا نفرت کا اظہار اکثر مسلمانوں سے کرتے رہتے تھے. اور جب کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مسلمان نے جس چیز کو چھو لیا ہے اس کو پھینک دیا. اس رویے نے پاکستان بنایا. اور اب ان کے اس نیگیٹو رویے کا بھی فائدہ ہوا ہے. بالکل فائدہ ہوا, اور پاکستان جو بننے میں مدد ملی, مسلمانوں کو, مسلمان متحرک ہوئے, تحرک پیدا ہوا مسلمانوں میں, جذبہ پیدا ہوا, اور وہ انہوں نے اس آزادی کو حاصل کرنے, انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر کہیں ہندوؤں کی غلامی میں نہ چلے جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم اس طرف نہیں بڑھ سکے. دیکھیے, ایک تھا پاکستان کا بنانا, اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے. مسلمان جو ہے مسلم لیگ کو ووٹ دے رہا ہے, اس کے لیے کسی کردار کی ضرورت نہیں تھی کہ نیک کردار ہو, شریف ہو, دیانتدار ہو. اب جب پاکستان بن گیا تو اب پاکستان جس بنیاد پہ بنا تھا وہ تو اسلام تھی, اور اسلام تو عدل کا مذہب ہے, اسلام تو دیانت کا نام ہے, اسلام تو حیا کا نام ہے, اسلام تو انصاف کا نام ہے, اسلام تو دوسرے کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنے کا نام ہے جو آپ خود اپنے آپ سے چاہتے ہیں. لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایسا نہیں ہو سکا. ہماری افسرشاہی بھی وہی رہی, افسران بھی وہی رہے, اور احکامات بھی آتے رہے. اور بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہوئی کہ قائد اعظم پارٹیشن کے فوراً بعد اس طرح کے بیمار پڑے کہ وہ کوئی ایکٹیو رول ادا نہیں کر سکتے تھے. اور مسلم لیگ کا معاملہ یہ تھا, ابھی حوالہ دیا خالد محمود صاحب نے قرارداد مقاصد کا, تو قرارداد مقاصد کے پاس ہونے پر ہمارے کچھ شرفا نے, پارلیمنٹ کے شرفا نے یہ کہا تھا آج دنیا کے سامنے ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے. ایسے بھی لوگ تھے, تو وہ مسلم لیگ کو دوسری طرف لے جانا چاہتے تھے. لیکن یہ کہ واقعتاً میں سمجھتا ہوں لیاقت علی خان نے اس حوالے سے مخلصانہ کوشش کی. پھر علماء نے جو 22 علماء نے جو 31 نکات پیش کیے, انہوں نے بڑی رہنمائی کی اسلام کی طرف. صحیح معنوں میں پاکستان کے حکمرانوں پر انہوں نے حجت قائم کر دی کہ اب تمہارا پاکستان کا اسلامائزیشن, پاکستان کو ایک اسلامی ریاست نہ بنانا جو ہے اب تمہارے لیے ایک بہت بڑا جرم بن جائے گا. لیکن وہ یہی واقعتاً لیاقت علی خان کے شہید ہونے کے بعد ہماری وہ گاڑی جو نظریہ پاکستان پر چل رہی تھی اس کو ریورس گیئر لگ گیا. باقاعدہ یہ نہیں کہ وہ رک گئی, باقاعدہ ریورس گیئر لگ گیا. ہم سیکولرزم کی راہ پر چل رہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پریکٹیکلی ایک بات ہے تحریری, ایک بات ہے نظری, ایک بات ہے پریکٹیکلی عملی طور پر ہم سیکولر ہیں. باوجود اس میں کوئی شک نہیں, مانیات ہے, اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, لیکن جو کام جس انداز میں ہو رہے ہیں تو وہ سیکولرزم کی طرف ایک رخ نظر آتا ہے. تو لہٰذا جب ہم اپنی بنیاد سے ہٹ کر اگر کوئی تعمیر کرتے ہیں تو ایسی تعمیر جو بنیاد سے ہٹ کر کوئی بلڈنگ, کوئی عمارت بنائی جائے گی تو وہ کبھی کوئی مضبوط اور مستحکم عمارت نہیں ہوگی. وہی نتیجہ نکلا ہے. ہوا کے تھپیرے جو ہیں وہ کبھی ہمیں ادھر لے جاتے ہیں, کبھی ادھر لے جاتے ہیں. ہمارا کوئی مضبوط سٹینڈ نہیں ہے. اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اپنی اصل بنیاد کو چھوڑ چکے ہیں. جی جناب خالد. گویا اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری عددی قوت جو 47 سے پہلے تھی, اور وہ جو نعرہ ہم نے لگایا اس کے زور پہ پاکستان تو بن گیا, لیکن اس کے بعد جس کردار کی ضرورت تھی وہ کردار سازی نہیں ہوتی. خلاصہ یہ ہے. بالکل درست فرمایا. جی خالد محمود صاحب, آپ سے ایک بڑا اہم سوال بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کو موقع ملتا رہا, ایک لمبے عرصے تک آپ اعلیٰ سطحی آفیسر رہے, ملک کے مختلف اداروں کی آپ سربراہی بھی کرتے رہے. تو آج آپ جو ملک کے حالات دیکھتے ہیں اس وقت, تو آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے مقصد سے قریب ہو رہا ہے یا دور ہو رہا ہے؟ پاکستان کا مستقبل, اس بات کا جواب میں بعد میں دوں گا. قریب اور دور ہونے کا جواب میں پہلے دینے کی کوشش کروں گا. چلیں, آپ اگر کسی منزل کی طرف سفر کر رہے ہوں تو چاہے آپ آہستہ کر رہے ہوں, چاہے آپ کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہوں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی 2 قدم ہم نے اٹھا لیے ہیں, آپ قریب ہو رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم منزل کی طرف سفر نہیں کر سکے. وہ فارسی کا ایک مشہور شعر ہے
کہ یہ تمہیں کبھی بھی کعبہ کی طرف لے کے نہیں جائے گا راستہ، کیونکہ کعبے کا رخ ادھر ہے، تم اس طرف چل رہے ہو، تو منزل کی طرف ہم سفر نہیں کر رہے۔ اگر ہم کر رہے ہوتے، کیوں نہیں ہم سفر کر رہے؟ ایوب بیگ مرزا صاحب نے کافی تفصیل سے اس کی باتیں کی ہیں کہ ہمارے کہاں آپ کو اسلام نظر آتا ہے۔ دیکھیے ہم نے یہ پاکستان بن جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، ایک معجزہ میں اس کو سمجھتا ہوں۔ کون اس کے حق میں تھا؟ حاکم جو ہمارے تھے انگریز، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے ملک کی تقسیم ہو۔ ہندو جو اکثریت والے لوگ تھے وہ بھی چاہتے نہیں تھے کہ تقسیم ہو، وہ گاؤ ماتا کی تقسیم کی بات کرتے تھے کہ مر جائیں گے، کٹ مریں گے، وہ بھی نہیں چاہتے تھے۔ اور رہ گئے باقی اور جو اقلیتیں تھیں ان کا بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ پاکستان بن جائے۔ اور تو اور جو ہمارے مسلمان قوم تھی جس کو ہم پوری تعداد کٹھی کریں، اس میں کافی سارے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے پاکستان بنے۔ خاص طور پہ دیکھیں کہ جو جن کو ہم کہتے ہیں نیشنلسٹ مسلمان تھے، وہ نہیں چاہتے تھے پاکستان کے حق میں نہیں تھے۔ ہمارا جو شمال مغربی سرحدی صوبہ کہلاتا تھا جہاں پہ ریفرینڈم بھی کرانا پڑا، وہ لوگ نہیں تھے۔ آخر دم تک وہ باچا خان اور ان کی جماعت نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ تو فخر محسوس کرتے تھے ہندوؤں کے ساتھ بیٹھنا، بلکہ ان کے قدموں میں بیٹھنا۔ باچا خان اللہ ان کی مغفرت کرے، دعائی کرنی چاہیے، تو وہ سرحدی گاندھی کہلاتے تھے۔ پھر اور تو اور ادھر مشرقی پاکستان کی طرف چلے جائیے، وہاں بھی آسام میں، سلٹ میں، کئی جگہوں پہ وہاں بھی رائے شماری ہوئی تھی، ریفرینڈم ہوا تھا، یعنی اس حد تک حالات تھے۔ تو یہ صورتحال تھی، لیکن بن گیا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس نعرے کا جواب بھی دیا اور انعام بھی دیا۔ دنیا میں کوئی گروہ، کوئی قوم، کوئی معاشرہ جب اللہ سے ایک وعدہ کرتا ہے یا نعرہ لگاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کریں گے، اس کے روح کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو ہم نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ٹھیک ہے تمہیں دیا جاتا ہے یہ خطہ۔ اب اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے کہیں پہ بھی اسلام کو لانے کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی۔ ٹھیک ہے، کچھ دینی طبقے نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی، عوام الناس کی سطح پہ یہ کبھی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ اشرافیہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں سرکاری محکمے ہیں، حکومتی لوگ ہیں، سیاسی لوگ جو اقتدار میں آتے ہیں، کاروباری طبقہ ہے، خوشحال طبقہ ہے، ان کی قطعاً کوئی دلچسپی سارے پروگرام میں نہیں ہے۔ تو جب یہ صورت ہوگی تو پھر ہم اس منزل کا نہ تعین کر پائے ہیں، نہ اس کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں۔ جب ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر وہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہم منزل کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اگلی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ مستقبل اس لیے میں ابھی تک سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ موقع ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ موقع دیں گے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ نعرہ لگایا، اب اس نعرے کو تو شاید بڑک کہہ دینا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ کیا کرتے کیا ہیں۔ اللہ پہچاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو سب علم ہے، لیکن آخر ہمارے خلاف فرد جرم بھی تو بننی ہے نا، کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ وہ چیزیں نہیں کرتے تو اللہ چاہتے تو نہیں ہمیں سزا دینا۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ چلیں اس راستے پہ، تاکہ وہ بھی بتا سکیں کہ دیکھو اس قوم نے کیا تھا وعدہ، ہم نے ان کا جواب دیا اور انہوں نے قائم کر کے۔ تو لہذا ہمیں مواقع ملیں گے، اور بھی مواقع ملیں گے۔ اس سے بڑا ثانیہ یا حادثہ کیا ہو سکتا ہے جو 1971 میں ہمارے ساتھ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں مسلمان قوم تقسیم ہو گئی، ایک علیحدہ ملک وجود میں آ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل دیکھیے، دو قومی نظریہ اسی طرح قائم ہے، کیونکہ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ جا کے کوئی میل جول نہیں کر لیا، وہ ان سے علیحدہ ہی رہے ہیں۔ ان کا اپنا بھی ہدف یہی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم اسی طرف چلیں گے۔ باقی مسلمان سروائیو جو بچا پاکستان، وہ بھی بچ گیا، اور پہلے سے کچھ نہ کچھ تو بہتری اس طرح آئی ہے کہ ہم ایک اچھی عسکری قوت بنے ہیں۔ ایٹمی طاقت بننا کوئی اور کام نہیں تھا۔ ہماری ایک پروفیشنل فوج ہے جو کم از کم اس قابل ہے کہ اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے۔ پھر ہمارے اندر کاروباری مواقع ہیں، ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بڑے ذہین ہیں، ان میں سیکھنے کی
قابلیت ہے، قوت ہے. صرف میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نصب العین کی کمی ہے. ان کو ایک مقصد سامنے نہیں ہے، مقصد سامنے نہیں ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے جو عملی اقدامات ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں. اگر وہ شروع ہو جائیں تو میں پاکستان کا مستقبل جو ہے بہت ہی سنہرا، بہت ہی تابناک، بہت ہی اچھا دیکھتا ہوں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنی روش سے نہیں ہٹتے، قدرت کے موقع دینے کے باوجود، قدرت کی طرف سے تنبیہات آنے کے باوجود ہم اپنی روش سے نہیں ہٹتے، تو پھر تو پرانی قوموں کا جو ہے انجام سامنے رکھے. کیا یہودیوں کا ہوا، کیا دوسری قوموں کا ہوا، آخر میں پھر یہی ہوتی ہے تباہی، بربادی. لیکن میں اللہ تعالیٰ سے اور ان اپنے بھائیوں سے، پاکستانیوں سے اچھی امید رکھتا ہوں. جی بیگ صاحب، ابھی جس طرح خالد محمود صاحب بتا رہے تھے کہ عملی اقدامات جب تک نہیں ہوتے تب تک جو ہے وہ ہم باہر نہیں نکل سکتے اس تاریکی سے. تو آپ کے نزدیک کیا عملی اقدامات ہیں جو عوام کو کرنے چاہیے، جو ہمارے اہل علم علماء کو کرنے چاہیے، جو ہمارے اہل حکم جو حکمران ہیں ان کو کرنے چاہیے؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ اقدامات آخر کون سے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، میں اصل میں دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہے. ایک تو ہم اپنا رخ جو ہے وہ صحیح معنوں میں متعین کریں، ہم صحیح معنوں میں قبلہ رخ ہوں. ہم صحیح معنوں میں طے کریں کہ جب ہم نے یہ طے کیا تھا، جب ہم نے اپنی منزل یہ بتائی تھی، یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمیں خطہ زمین عطا فرما دے، ہم اس خطہ زمین میں تیرا دین نافذ کریں گے اور ایک اسلامی ریاست بنائیں گے. دیکھیں، اگر سیکولرزم کو چلانا ہوتا تو ہندوؤں کے ساتھ رہنے میں کیا عرض تھا؟ ہمارے پاس بڑی مارکیٹ ہوتی، ہمارے پاس زیادہ نوکریوں کے مواقع ہوتے. لیکن یہ کہ اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارا نظریہ مختلف ہے، ہمارا طرز حیات مختلف ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ایک مکمل نظام حیات دیا ہے، اس کے کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک تو ہم اس نظریے پر قائم ہوں. سب سے پہلی بات کہ قرآن پاک کی بنیاد پر ایک دعوت اٹھے، میں سمجھتا ہوں ایک تحریک اٹھے جو لوگوں کو اللہ اور رسول کا راستہ صحیح معنوں میں دکھائے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، کہ ایک مسلمان کو انفرادی سطح پر کن اوصاف کا مالک ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کو اجتماعی سطح پر کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، میں خاص پاکستانی مسلمان کی بات کرتا ہوں. ایک پاکستانی مسلمان کے لیے کام کرنے کے لیے 3 سمتیں ہیں. ایک انفرادی سمت فرد کے حوالے سے، ایک قوم کے حوالے سے، اور تیسری ہے دین کے حوالے سے. آپ غور کریں کہ نہ ہم نے قومی سطح پہ کچھ کیا، نہ ہم نے دینی سطح پہ کچھ کیا، ہم نے اپنی ذاتی سطح پہ کیا. تو کیا ہوا؟ ذاتی سطح پہ یہ ہوا کہ ہم سائیکل سے پراڈو پہ آ گئے. جس طرف ہم نے رخ کیا اللہ نے اس طرف دیا، اللہ نے ہماری محنتوں کو قبول کیا. واقعتاً جن لوگوں کے پاس سائیکل یا نہیں تھی، عام آدمی بھی سائیکل رکھنے کو تیار نہیں ہے، موٹر سائیکل، اس کے آگے گاڑی، اس جہاز بھی ہیں لوگوں کے پاس. ذاتی سطح پہ ہم نے کوشش کی، اللہ نے ذاتی سطح پہ ہمیں انعام دے دیا. اگر ہم قومی سطح پہ کرتے تو ہماری آج قوم بھی ایک مضبوط قوم ہوتی. ہم قومی سطح پر سوچتے، قومی سطح پر عمل کرتے، قوم کو آگے بڑھانا ہمارا ویژن ہوتا، اس ہمارے سے ہم کام کرتے تو یقیناً ہم ایک مضبوط کام ہے. اور پھر سب سے اعلیٰ ترین سطح جو ہے کام کرنے کی کو دینی سطح. یعنی اگر ہم دینی سطح پہ کام کرتے، ہم یہ کوشش کرتے کہ پاکستان میں ایک صالح معاشرہ قائم ہو جائے، ایک ایسا معاشرہ جو عدل کی بنیاد پر قائم ہو، جو حق کو حق جانے، جو امانت اور خیانت میں فرق کرے، جو صحیح اور غلط کو سمجھے، وہ ایسا معاشرہ قائم ہو اور ہر شخص اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کا سوچتا اور دین کی راہ اختیار کرتا اور اللہ اور رسول کا بتایا ہوا راستہ اختیار کرتا، تو یقینی طور پر یہ ایک وہ تیسری سمت جو اعلیٰ ترین سمت ہے کام کرنے کی، دینی، وہ بھی ہوتی. اور دیکھیے ہم کتنی خوش قسمت قوم ہے، کتنی خوش قسمت قوم ہے. پاکستان کی بنیاد اسلام ہے. اگر ہم اسلام کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، یہاں ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کرتے ہیں، تو اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنے میں ہماری آخرت بھی سنور جانی تھی. اور اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے کیسی ریاست قائم کی. جی، فرات کے کنارے میں اگر کتا بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھو گی. اللہ کی عبادت
بندوں کی خدمت، یہ ہمارا اگر ماٹو ہوتا، اس ٹائم پر ہم چلتے تو ہم ایک ایسی خوش قسمت قوم تھی کہ آخرت ہماری سنورتی اور پاکستان خود بخود مضبوط ہوتا. کیا دیانت کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا تھا؟ کیا امانت کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا تھا؟ کیا خوش اخلاقی کا نتیجہ اچھا نہیں نکلنا تھا؟ یہ سب اچھے نتیجے نکلتے اور پاکستان ایک مضبوط مستحکم ریاست نظر آتی. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ایک ہی تیر سے 3 شکار ہوتے. بالکل ہوتے، انفرادی طور پر بھی ہم مضبوط ہوتے، قومی طور پر بھی مضبوط ہوتے، اور ہماری آخرت بھی سنور جاتی. جی، امت کے طور پر بھی ہم مضبوط ہوتے ہیں. جی جناب خالد محمود صاحب، آخری بات آپ سے بس میں پوچھنا چاہوں گا کہ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کی روشنی میں آج کی جو خصوصاً جو نوجوان نسل ہے، اس حوالے سے آپ کیا ہمیں جو عملی اقدامات ہیں وہ تجویز کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. میں بالکل متفق ہوں مرزا صاحب کی بات سے کہ دین پہ چلا جائے تو یقیناً ہم منزل پہ پہنچ سکتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب پاکستان کی بات ہو رہی ہو اور خاص طور پہ 14 اگست کا معاملہ ہو تو بانی پاکستان کی بات نہ ہو جائے. میں آپ کو ایک زیادہ آسان نسخہ بھی بتا سکتا ہوں. وہ نسخہ یہ ہے کہ جس طرح فرمودات کو آپ چھوڑ دیں، وہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کون پڑھے گا اور کون دیکھے گا. قائد اعظم نے جو عملی طور پہ کیا ہے اس ملک میں، وہ ہم اس کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں. بالکل سیدھی سی بات. انہوں نے رول ماڈل پیش کیا. جی، رول ماڈل انہوں نے پیش کیا. اس کی میں 5-7 مثالیں جلدی سے دے دیتا ہوں آپ کا وقت بچانے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ یعنی قائد اعظم جو ہوتے تھے، جب آپ کو پتہ ہے بڑے امیر، بڑے متمول تھے، بڑے خوشحال تھے. میں نے ان کا بمبئی کا گھر بھی دیکھا ہے. اچھا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھر ہے. وہ کسی زمانے میں گورنر وار ہے. میں نے ان کا دلی کا گھر بھی دیکھا ہے. کراچی کا فلیگ سٹاف ہاؤس بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. انتہائی اچھا معیار زندگی وہ رکھتے تھے. جب بنے ہیں گورنر جنرل تو پہلی بات یاد کر لیں، اور بلکہ جوان چھوڑ کے پوری قوم سن لے کہ اے ڈی سی آتا ہے، پوچھتا ہے کہ جناب یہ آج کابینہ کا اجلاس ہے تو ان کو کیا پیش کیا جائے، چائے یا کافی؟ کام کرتے کرتے چونک پڑے، چائے کافی؟ یہ لوگ اپنے گھروں سے پی کے نہیں آئیں گے، قوم کے پیسے پہ ان کو چائے کافی پلاتے ہو؟ بالکل کچھ نہیں سرو کیا جائے گا. اور جب تک وہ گورنر جنرل رہے کسی کو ایک چائے کی پیالی بھی نہیں پیش کی جاتی تھی. قوم کے پیسے کا احساس، یہ پہلا سبق آپ کو دینے کی یعنی اپنے جو سننے والوں کو کوشش کر رہا ہوں. 2-3 اور مثالیں ایسی کیونکہ اچھی باتیں کرنی چاہیے. جب وہ بیمار تھے، زیارت میں تھے، ٹھنڈا علاقہ ہے، اگر آپ زیارت گئے ہوں تو ڈاکٹروں نے محسوس کیا کہ جو جرابیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں وہ موسم کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں. تو انہوں نے بڑی کوشش کر کے کوئٹہ کافی دور ہے زیارت سے، وہاں سے جرابیں منگوائیں جو گرم جرابیں تھیں. آپ کو دی گئیں، پیش کی گئیں. انہوں نے ہاتھ لگایا، نرم جرابیں، گرم جرابیں، بڑے خوش ہوئے. کہتے ہیں ڈاکٹر کتنے کی آئی ہیں؟ تو اس نے کہا جی 2 روپے کی. 2 روپے چونک پڑے کہ ایک نئے بننے والے ملک کا سربراہ اتنی عیاشی کا اہل نہیں ہے. یہ 2 روپے کی جرابیں آپ واپس کرو. اس نے کہا جی آپ کے اپنے پیسوں سے آئی ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا ہے کہ ڈاکٹر میرا پیسہ بھی تو قوم کا پیسہ ہے، اپنا پیسہ بھی. آج کل کے جو حاکم ہیں وہ قوم کا پیسہ اپنا پیسہ سمجھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرا پیسہ بھی قوم کا پیسہ. تو یہ باتیں اگر قوم ہماری سوچے اور اس پہ عمل کرے نا تو آپ کا وہ اسلامی ریاست بن جائے گی. آپ فکر مت کریں. تیسری مثال دیتا ہوں. کھانا نہیں کھاتے تھے، بیمار سے کمزور ہو رہے تھے. ڈاکٹروں نے سوچا کہ کیا کیا جائے. محترمہ فاطمہ جناح سے مشورہ کیا کہ کیا کریں. انہوں نے کہا ان کا جو بمبئی میں ہنگامہ تھا نا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا کے بڑے خوش ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تلاش کرتے ہیں. تلاش کیا گیا. وہ آ چکا تھا پاکستان میں، پتہ نہیں کسی چھوٹے سے شہر میں تھا. اس کو بلوایا گیا. وہ زیارت میں پہنچا. اس نے کھانا بنایا، پیش کیا گیا، کھایا، بڑے خوش ہوئے. ڈاکٹر سے پوچھا یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے اپنی کارروائی ڈالی بڑے خوش ہو کے. جی آپ کا وہ پرانا کھانا کہاں سے اس کو لے کے آئے فلاں جگہ. ناراض ہو گئے. کہتے ہیں کہ اس قسم کی عیاشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے پیسوں سے اس کو سارے پیسے دے دو اور جو یہاں پہ پکتا ہے میں وہی کھاؤں گا. یعنی دیکھیں کتنا احساس ہے ان کو اپنی ایک ایک چیز کا، قوم کا احساس. آخری بات اسی سلسلے میں، ان کی باتیں اتنی ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی. یہی آپ کر کے بتا دیں نا اپنے سننے والوں کو تو انشاءاللہ یہ اسلامی ریاست بن جائے گی. گورنر جنرل ہاؤس میں کراچی میں ہوتے تھے تو کوئی ان کے دوست ملنے آئے. غالباً اصفہانی صاحب نے یہ قصہ سنایا ہے. تو وہ نکلے جس برآمدے سے یا جگہ سے تو اس کی پیچھے سے بتیاں بجھا دی.
تو اسوانی صاحب نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں, سرکاری رہائش گاہ ہے تو آپ اندھیرا کرتے جا رہے. انہوں نے کہا تم جلدی سے سیڑھیاں اترو, میں نے یہ بتیاں بھی بند کر دی ہیں. یعنی کروڑوں پتی آدمی جب وہ رخصت ہوئے ہیں تو 2 کروڑ سے زیادہ اس زمانے میں ان کی دولت تھی, کروڑوں پتی آدمی قومی وسائل کا خیال کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے آج کل کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں کرتا. اور 2-4 باتیں اور اس پہ کرنا چاہتا ہوں. آج جو حاکم بنتا ہے اس کا بھائی بھی حاکم ہوتا ہے, اس کا بیٹا بھی حاکم ہوتا ہے, اس کا رشتہ دار بھی حاکم ہوتا ہے. قائد اعظم جب گورنر جنرل تھے ان کو ایک کارڈ پیش کیا گیا, اوپر لکھا ہوا تھا, نام لکھا تھا برادر آف گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم محمد علی شاہ. وہ ان کے عزیز تھے, قریبی عزیز تھے. غصے سے صرف پینسل پھیری, اس کو کارڈ کو پھاڑ کے اسی بندے کو پکڑا دیا اور کہا اس آدمی کو چلا جائے یہاں سے اور دوبارہ مجھے شکل نہ دکھائے. صرف کارڈ پہ اس نے یہ لکھا ہوا تھا بھائی کہ بھائی وہ میرا بھائی بن کے کیوں پھر رہا ہے, اپنے زور پہ جو کرنا ہے کرے, میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے نام کا فائدہ اٹھا سکے. پھر سفارش کی بات کرتا ہوں. آج کل ہر جو ہے ریاست کا سربراہ, ملک کا سربراہ, وزیر اعظم, صدر, کچھ بھی ہو, وہ اپنا حق سمجھتا ہے سفارشیں کرنا اور سب کرنا. قائد اعظم کی جو خدمت میں ایک نرس آئی ہوئی تھی کوئٹہ سے, نوجوان لڑکی تھی, تو بڑے خوش ہوئے اس کے ساری خدمت سے, کہنے لگے بیٹی تم بڑا اچھا کام کر رہی ہو. اس نے موقع سے غنیمت جانا کیا کہ میں پنجاب کی رہنے والی ہوں تو میری یہاں پہ تعیناتی ہوئی ہے, آپ میری سفارش کر دیجئے کہ میں واپس پنجاب بھیجی جاؤں. بیٹی میں معذرت چاہتا ہوں, گورنر جنرل کا کام نہیں ہے سفارشیں کرنا, تم اپنے محکمے سے رجوع کرو تو تمہاری بات جائز ہے, ہو جانی چاہیے. سفارش کا کلچر بالکل ختم کر دیا. پھر اس کے بعد ڈسپلن کی انتہا تھی. اس کے کوئی متعدد واقعات ہو سکتے ہیں, لیکن ایک واقعہ جو مجھے بڑا پسند ہے, ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا, رات کا وقت تھا, تو ہر اسٹیشن پہ جہاں بڑے پہ گاڑی رکتی تھی تو 500, 400, 300 اچھے بے کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے. آج کل کے لیڈر کیا ہوتا ہے, وہ ان کو کوئی ملنے بھی نہیں آتا, وہ کوشش کرتے ہیں کہ مجمع لگائیں اور ان کو ہاتھ ہلائیں. تو وہ ایک جگہ ایسے پہنچے, کافی لوگ اکٹھے تھے, تو محترمہ فاطمہ جناح نے ان کو کہا کہ لوگ بڑے ہیں تو وہ آپ کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں. رات کا وقت تھا, آرام سے بے آرام ہوئے, لیکن اٹھے, دیکھا کھڑکی میں سے کہ ایک بڑا ہڑبونگ سا مچا ہوا تھا, کوئی نظم و نسق نہیں تھا, بڑی یعنی جوش زیادہ تھا, ہوش کوئی نہیں تھا. غصہ ہو گئے, بہن سے کہنے لگے ان کو کہو کہ اگر وہ چاہتے ہیں میں ان سے 2 منٹ کے لیے بات کروں تو ان کو ایک ڈسپلن کے تحت آنا چاہیے, باضابطہ ہو جائیں, صفیں باندھ لیں, مناسب طریقے سے کھڑے ہو جائیں. جب ان کی یہ خواہش ان کو پہنچی, وہ سب ٹھیک ہوئے, پھر آپ نے وہ اپنا ڈریسنگ گاؤن پہنا اور آ کے ان کو ملاقات کی. بالکل یہ پیغام دیا. وقت کی پابندی کی انتہا تھی, اس حد تک انتہا تھی کہ طلباء ملنے آئے ہوئے تھے تو وہ باتیں بڑی بڑھ بڑھ کے کر رہے تھے. رات کا وقت تھا, تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کس کس کے سائیکل پہ بتی ہے, تو کسی کے بھی نہیں تھی سب سے. انہوں نے کہا نہیں, ایسی بڑی باتیں کرنے سے پہلے خود قانون کی پابندی سیکھ لو تاکہ تمہیں احساس ہو کے کرنا ہے. اور اس کی ایک اور بڑی مثال ہے کہ جب گورنر جنرل تھے تو جا رہے تھے کہیں, تو آگے ریلوے پھاٹک تھا جو بند تھا اور ٹرین گزرنے والی تھی. ان کے اے ڈی سی نے یہ واقعہ بیان کیا, جو اس وقت اے ڈی سی تھے گل حسن صاحب, بعد میں پاکستان کے آرمی چیف بھی بنے تھے. تو بھاگ کے گئے, جا کے انہوں نے جو پھاٹک والا تھا اس کو کہا کہ گورنر جنرل گاڑی میں ہیں تو تم پھاٹک کھول دو, ٹرین انتظار کر لے گی. کھول کے واپس آئے, آپ دیکھ رہے تھے. اتنا غصہ ہوئے گل حسن صاحب سے کہ آج تم نے یہ پھاٹک کھلوا دیا ہے اور قانون کو توڑا ہے تو یہ پھاٹک ہمیشہ ایسے ہی کھلتا بند ہوتا رہے گا. جاؤ, فوراً جاؤ, پھاٹک بند کرواؤ. گورنر جنرل کو اسی طرح انتظار کرنا چاہیے جیسے آپ آج کل دیکھیں. چھوٹے سے چھوٹا اہلکار, ڈی سی, کمشنر, اس کے لیے ٹریفک رک جاتی ہے. وزیر اعلیٰ تو بہت بڑی چیز ہے. یہ میں ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن پڑھیں, دین پہ چلیں, انشاءاللہ اسلامی ریاست بنے گی. آپ قائد اعظم کے نقشے قدم پاری چل جائیں گے نا تو وہ بھی بن جائے گی. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور بھی بہت سی باتیں ہیں, پھر صحیح کبھی سے. بہت شکریہ جناب ایوب بیگ مرزا صاحب, اور بہت شکریہ جناب خالد محمود صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.